أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. 19واں پارہ. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں یقین رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی. کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، کہ اللہ کی کتاب نازل ہوتے وقت فرشتوں کا نزول کیوں نہیں ہوتا، کہ جیسے کتاب نازل ہو تو فرشتے بھی اتریں. او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں کہ واقعی یہ کتاب ان کی طرف سے ہے. لقد استكبروا في انفسهم، یہ جو اعتراض کر رہے ہیں فرشتوں کے نزول کا یا رب کو دیکھنے کا، ان کی وجہ لقد استكبروا في انفسهم، ان کے اندر میں ہے، کبر ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یہ سرکشی میں ہے، بہت بڑی سرکشی میں ہے. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے نبی جی آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو آزماتے ہیں، اور کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑا چھوٹا سب اس میں شامل ہونے کی آرزو کر رہا ہے، تو لامحال کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ طرح طرح کی اعتراضات، طرح طرح کی تکالیفوں کا منصوبہ سوچتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کفر کے ذریعے آزماتے ہیں، کہ کفر یا طاقتیں یا کفر اسلام کے متعلق کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بہت ہو جاتا ہے. جیسے کہ ابھی دوبارہ وہی حرکت شروع ہو گئی ہے کہ خاکے کا جس نے اعلان کیا تھا اس نے دوبارہ وہی گستاخی کی جسارت کی ہے، دوبارہ اس نے گستاخی کی جسارت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں کفر سے اسلام والوں کو آزماتا ہوں اور اسلام والوں کو کفر سے آزماتا ہوں. بخاری شریف کی روایتوں کو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جو تھے، حجب کرنے والے، جو اشعار پڑھنے والے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کون ہے جو مجھے ان سے چھٹکارا دلائے. صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے اور اس مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے، اور وہ کامیاب ہو کر آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے دعا دیتے تھے. وہ کفار حجب کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی تو شاعر تھے. پیارے پیغمبر فرماتے کہ جیسے وہ اشعار پڑھ رہے ہیں تم بھی اشعار پڑھو. تقریر کا مقابلہ تقریر سے، ایسا نہیں. کون ہے جو ان کو ان کا سر تن سے جدا کر کے آئے؟ کون ہے؟ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک وہ وقت تھا کہ حجاج، وقت کا ظالم جابر، کہ جس کے حکم سے کتنے مسلمان شہید ہوئے، اس کے اندر بھی اتنی غیرت تھی. چند خواتین کے
فریاد پر اس نے 2 سے 3 مرتبہ لشکر بھیجا. اس کے اندر بھی اتنا غیرت تھی. وہ وقت کا ظالم جابر کہ آج ہم اپنے بچوں کا نام حجاج رکھنے گوارا نہیں کرتے, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ایک غیرت نام کی چیز تھی. اسلام کی رتی اس کے اندر, اس کے دل و دماغ کے اندر پیوست تھی کہ اس نے 2 مرتبہ لشکر شکست کھا کے چلا گیا. تیسری مرتبہ اس نے اپنے داماد محمد بن قاسم کو بھیجا. اور تاریخ ابن کثیر کے اندر اور تاریخ ابن خلدون کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حجاج نے کہا کہ ہر دن کی رپورٹ مجھے دو کہ کہاں تک پہنچا ہے لشکر اور کیا کیا. آج ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں, اور یا تو یہ ہے کہ ہم اللہ نہ لے جائے جو وہاں جاتے ہیں اور وہاں یہاں آ کے وہ کہتے ہیں او بھائی وہاں تو انسانیت ہے. وہ جیسے کہ پچھلے دنوں کے اندر وہ واقعہ ہے کہ پڑوس والے نے ایک مرغ لیا, اب وہ اذان دیتا تھا, پڑوسی پریشان ہوتے تھے. وہ اس نے مقدمہ درج کیا عدالت کے اندر, اور عدالت میں جب مقدمہ چلا پتہ چلا جو فیصلہ کیا گیا کہ مرغ کی فطرت میں اذان دینا ہے, ہم اس کو فطرت سے نہیں روک سکتے. یار وہ مرغ کی فطرت کا لحاظ کر سکتے ہیں, کیا ہمارے اندر کوئی حس نہیں ہے کیا؟ ہم مسلمان انسان نہیں ہے کیا؟ یہ جو جاتے ہیں وہاں ان کے بوٹ پالش کرنے کے لیے بدبخت, یہ کیا کر کے آتے ہیں وہاں سے کہ وہ ایک مرغ کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں. اور پھر یہی سننے میں آتا ہے یہ جو ہمارے جاتے ہیں پھر واپس آ کے کہتے ہیں وہاں تو کیا ہی بات ہے کہ اگر راہ چلتی ہوئی لڑکی کو کوئی گھور کر دیکھ لے اس پر بھی مقدمہ چل جاتا ہے. تو وہ اتنا حقوق کے علم بردار ہیں, مسلمانوں کو کیا وہ انسان نہیں سمجھتے؟ اور مسلمانوں کی جو ایک شخصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, کیا اس کے بارے میں ان کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں بنا اور کب سے چلا آ رہا ہے؟ اور ہم اگر وہاں جا کے تقریر کر لیں تو کہتے ہیں بڑا تیر مار کے آ گئے. تو تقریر تو میں بھی کر رہا ہوں, کوئی کمال کی بات ہے کیا؟ یہی تقریریں ریکارڈ ہوتی ہیں, جاتی ہیں, پھر فون آتا ہے کہ آج آپ نے جمعہ میں یہ کہا تھا, آج آپ نے درس میں یہ کہا تھا. یہ تو میں بھی کر رہا ہوں, بار بار کرتا ہوں, یہ کوئی بڑی بات ہے تقریر کرنا؟ اور بدبختو آپ کا یہ کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام تقریر کرنا نہیں ہے, آپ کا کام صرف مذمتی بیان دینا نہیں ہے, آپ کا کام کچھ اور ہے. میں اگر یہاں کی صفائی کر رہا ہوں, آپ میں سے آپ حضرات آئیں, نہیں مفتی صاحب آپ صفائی نہیں کریں, مجھے کرنے دیں, میں جھاڑو لگاتا ہوں. میں کہوں گا آپ کا کام یہ نہیں ہے, آپ کا کام ہے یہ جگہ بن رہی ہے اس کو تعمیر کرو. آپ کا کام ہے اس کے اخراجات آپ اٹھائیں مسجد کے, اس کے جو وہ ہیں, اس کے جو لوازمات ہیں آپ اس کو پورا کریں. صفائی کرنا, یہ دھونا, یہ جھاڑو دینا, یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام وہ ہے, آپ کا کام وہ ہے. تو یہ ہمارا کام ہے تقریر کرنا اور لوگوں کو بتانا, یہ میرا کام ہے. حکمرانوں کا کام صرف تقریر کرنا نہیں ہے بھائی. اور بہت سے نام نہاد اٹھ کے آ جاتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. پھر کب تک دیتا ہے؟ بخاری شریف کی روایات میں ہے کہ وہ حجب کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس سے مجھے چھٹکارا دلائے. تو یہ ان کو روایتیں یاد نہیں آتی کہ اس اسلام جو ہے امن کا درس دیتا ہے, امن کا درس دیتا ہے. تو یہ بات موقع محل پر کرنے کی ہوتی ہے. ایک آدمی کے گھر میں فوتگی ہو جائے, وہ آپ کو جنازے کے لیے بلائے اور آپ سے کہے کہ آپ تھوڑا بات کریں, آپ کہیں کہ اسلام میں شادی کے یہ احکامات ہیں, خوشی کے یہ احکامات ہیں, وہ آپ سے جنازہ پڑھوائے گا؟ الٹا مار کے بھگائے گا. کہ ایک آدمی, اب میں کہوں کہ بھئی موقع محل کے مطابق نماز شروع کرو, نماز شروع کرتے وقت میں درود شریف پڑھنا شروع کر دو, میری نماز ہو جائے گی؟ بھئی موقع محل کے مطابق چیز جو ہوتی ہے وہ اچھی ہوتی ہے. اسلام نے ہمیں امن کا درس دیا, مانتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے
کہ ہر جگہ پر یہی تقریر چلے، ہر جگہ پر یہی درس چلے، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو آزما رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ میں تو آزما رہا ہوں مسلمانوں کو کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں میری محبت میں، نبی کی محبت میں، قرآن کی محبت میں کہاں تک جاتے ہیں۔ آیا ان کو سچی محبت ہے؟ تو سچی محبت ہے تو ان کے ساتھ وہ والا معاملہ کیوں نہیں کرتے کہ آج میرے باپ کی کوئی گستاخی کرے تو میں اس کو برداشت کروں گا، آج میرے رشتے میرے بھائی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے میں اس کو برداشت کروں گا؟ قطعاً نہیں کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا، قرآن کریم کی بے ادبی کرنے والا، آج ہم ان کو پھر بھی گلے لگائیں اور سینے سے لگائیں اور پھر بھی انہی کی طرف نظریں دوڑائیں اور اپنے مسائل ان سے حل کروائیں؟ ان سے بڑھ کر بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، میں چاہوں تو ملائکہ بھیج کر ان کو ایسا نیست و نابود کر دوں کہ ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میری محبت میں آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو میرے محبوب کی محبت میں آگے بڑھتا ہے، کون ہے جو میرے کلام کی محبت میں آگے بڑھتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول یا رب اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن کہ بنا دیا تھا اس قرآن کو، مہجورا نظر انداز کرنے والا۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے لیے ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو نظر انداز کیا، لیکن جمہور اکثریت مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں کہیں گے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ وعید مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنا قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں، کتنا ہمارے نصاب کے اندر قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کی تصحیح، قرآن کریم کو سمجھنے کا حصہ کتنا ہے۔ آپ گریجویٹ ماشاءاللہ حضرات بیٹھے ہیں، آپ خود دیکھیں کتنا ہے، ایف اے بی اے ایم اے، اور چلے جائیں آگے تک چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حجت ہے تمہارے لیے۔ جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا تھا، جنہوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا تھا تو ان کے اندر غیرت تھی۔ آج ہم نے صرف قرآن اپنے بچوں کے لیے مختص کر دیا ہے، نابالغ بچے ہیں بس قرآن پڑھ لیں تو بہت ہے۔ میں ایسے گھرانے کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھر میں قرآن بھی نہیں ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ پھر رکھے بے ادبی ہے، قرآن کریم بد دعائیں دیتا ہے، اس لیے ہم اپنے گھر میں قرآن نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہے، کن چیزوں میں ہم پڑ گئے، کن چیزوں میں پڑ گئے ہم اپنے رب کو کس منہ سے جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں گے، ہماری ماؤں کے چہروں پر امریکن کریمیں لگی ہوئی ہوں گی، ہم اس کے مخالف نعرہ لگا رہے ہیں۔ جب قبر میں جائیں گے اسی چہرے پر ہمارے ماؤں کے چہروں، بہنوں اور بیٹیوں کے چہرے پر وہ کریمیں لگی ہوں گی یہودیوں کی، اور میرے بھائیوں کے جسموں پر انہی کی پرفیومیں لگی ہوئی ہوں گی۔ اور قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم خود دیکھ لیں، ہم اپنے نمازی دیکھ لیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا جو نماز ہی نہیں پڑھتے، جو صرف جمعہ ہے، میں صرف اپنے 5 وقت نماز پڑھنے والوں کی دیکھیں۔ اس قرآن کے اندر غیرت ہے، صرف اسی قرآن میں غیرت ہے۔ اگر اس کو پکڑیں گے سمجھیں گے تو باغیرت رہیں گے۔ اگر ہم نے صرف اس کو چھوڑ دیا، نام کے مسلمان رہیں گے، غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے دیکھ لیں مسلم امہ کے حکمرانوں کے اندر غیرت نام کی چیز ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد کے اندر پورے حکمران جمع ہو جاتے ہیں، مسلم حکمران کے بڑے بڑے اہم شخصیات جمع ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سام کے رجسٹر کو آباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ اسلام آباد کرنے والی جگہ پر مدینہ منورہ میں بھی جمع ہو جائیں، ان کا نظریہ اگر یہی ہے
کہ یہود و نصارہ سے دوستی ہے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ ہمارے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص اس وقت ہو سکتے ہیں جب یہ اشداء علی الکفار کا مصداق بن جائے۔ جب یہ کفار کے ساتھ سخت نہیں ہیں تو یہ ہمارے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے چھٹکارا عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔